سبزیاں توڑنے میں پھر ان کو ٹوکری میں احتیاط سے رکھنے میں اس کو 2 گھنٹے سے زیادہ لگ گئے۔ شکر ہے کچھ دن کا کام تو سمٹ گیا۔ اس نے سوچا چلو بچوں گھر چلے۔ اس نے کھیت میں بھاگتی اپنی بچیوں کو آواز لگائی، بس امی تھوڑی دیر اور۔ ان کا بھی تھوڑا کھیلنے کا ارادہ تھا۔ اس نے ٹوکری زمین پر رکھ دی۔ تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی۔ چند قدم کے فاصلے پر کسی نے درخت کے ساتھ چارپائی کھڑی کر کے لگائی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے چارپائی بچھائی۔ چلو میں ذرا کمر سیدھی کر لوں۔ چارپائی پر دراز ہو کر اس نے اپنی چادر اچھی طرح اوڑھ لی۔ گاؤں کی اکلوتی مسجد سے مغرب کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اتنی دیر ہو گئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ ہر طرف اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ اس مسامات اس نے بچیوں کو آواز لگائی۔ وہ تینوں اپنی ہم عمر سہیلیوں کے ساتھ برآمد ہو گئی۔ کتنی دیر ہو گئی، مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ اب جلدی گھر چلو، کھانا بھی تیار کرنا ہے۔ بچیوں نے اپنی سہیلیوں کو الوداع کیا۔ اس نے اپنی ٹوکری سر پر رکھی اور تینوں کھیتوں سے گزرتی اپنے گھر لوٹ آئی۔ لوٹ کر وہ تیزی سے کھانا بنانے میں لگ گئی۔ صبح سبزیاں امیرہ کے گھر پہنچا دوں گی، اس نے پروگرام بنایا۔ سبزیاں کاشت کرنا، کچھ اپنے استعمال کو رکھنا اور کچھ فروخت کر دینا اس کا چھوٹا سا بزنس تھا۔ اس کے اور اس کی بچیوں کے کچھ اخراجات پورے ہو جانے تھے۔ ویسے تو ان کے اخراجات نہ ہونے کے برابر تھے۔ گاؤں کی انتہائی سادہ کنات شکر دامن زندگی۔ یہ 2 کمروں اور صحن پر مشتمل چھوٹا سا گھر اس کا اپنا تھا، اور گھر سے تھوڑا دور نہر کنارے چھوٹا سا زمین کا حصہ بھی اس کی ملکیت تھا، جس پر اس نے مختلف سبزیاں کاشت کر چھوڑی تھی۔ اپنا تھوڑا بہت خرچہ وہ کپڑے سلائی کر کے بھی پورا کر لیتی تھی۔ ویسے تو گاؤں میں سلوانے کا رجحان اتنا زیادہ نہ تھا۔ عورتیں اپنے گنتی کے سال کے جوڑے خود ہی تیار کر لیتی، مگر چند امیر بڑے گھر کی خواتین، جن میں اس کی نند امیرہ بھی شامل تھی، اپنے اور اپنے بچوں کے کپڑے اجرت دے کر سلوا لیا کرتی تھی۔ اس طرح جیسے سہتے اوکھے سوکھے اس کا اور اس کی بچیوں کا وقت گزر رہا تھا، ورنہ افضل نے تو مہینوں سے خرچہ بھیجنا چھوڑ رکھا تھا۔ افضل اس نے کونے پہ دھرے فریم میں افضل کی تصویر پر نظر ڈالی۔ خوبصورت کم عمر افضل اس کی شادی کی تصویر تھی۔ 22 سالہ افضل اور 17 سالہ نازمین، خوبصورت حسین گوری چٹی نازو۔ کھیتوں میں کام کر کے بھی اس کی مکھن جیسی رنگت ذرا بھی نہ بدلی تھی۔ لمبے کالے بال کمر تک آتے تھے۔ صابر خدمت گزار، مگر نہ جانے کیا بات ہوئی کہ نازمین کبھی افضل کے دل پر نہ چڑھ سکی۔ شاید افضل پر اپنے نام کا بہت زیادہ اثر تھا۔ وہ خود کو نہ جانے کیا سمجھتا تھا، ورنہ اس کے چھوٹے بھائی انور اور بہن امیرہ تو بہت سیدھے لوگ تھے۔ حالانکہ امیرہ گاؤں کے سب سے امیر گھر میں بیاہی گئی تھی۔ اس کے گھر میں ٹی وی فریج تک تھا۔ اپنی بڑی بھابھی نازمین کو سر پر بٹھاتی تھی، اس کی بڑی عزت کرتی تھی۔ اس کا دیور انور افضل کی طرح انٹر پاس تھا۔ وہ بھی گاؤں میں نوکری کرتا تھا۔ اس کے بیوی بچے اس کے ساتھ ہی رہتے تھے اور وہ ان سے بہت محبت کرتا تھا، جیسے کہ ان کا حق تھا، جیسے ہر بیوی بچوں کا حق ہوتا ہے۔ آٹا گوندنے اور روٹی ڈالتے نازمین نہ جانے کیا سوچنے لگی۔ افضل اس کے سگے تایا کا بیٹا تھا۔ وہ اس کی پیدائش کی منگ تھی اور 17 کی ہوتے ہی اس کی شادی افضل سے کر دی گئی تھی۔ مگر شادی کے 10 سالوں میں 3 بیٹیاں تو ضرور ہو گئیں، مگر افضل اس سے محبت نہ کر سکا، بلکہ گزرتے وقت کے ساتھ اس سے مزید دور ہوتا گیا۔ ایک تو اس کو شہر کی لڑکیاں پسند تھی، پڑھی لکھی ماڈرن، اور پھر اس کو بیٹے کا بہت ارمان تھا، مگر سیدھی سادی نازو نہ تو اس کو بیٹا دے سکی، نہ اس کے دل پر کبھی راج کر سکی۔ جب تک نازو کے تایا زندہ تھے وہ اس کے باپ کی طرح خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے افضل کے اعتبار چند سالوں میں ہی بھاپ لیے تھے، اور تو کچھ ان کے اس کا بس میں نہیں تھا۔ انہوں نے گاؤں کے چند لوگوں کے سامنے یہ گھر اور نہر والی زمین نازو کے نام کر دی۔
تایا کے گزر جانے کے بعد افضل کو جیسے چھٹی مل گئی۔ وہ پہلے گاؤں کے قریب نوکری کرتا تھا اور ہر ہفتے گھر آ جایا کرتا تھا۔ پھر اس نے کئی دن آنا چھوڑ دیا۔ مہینوں خرچہ نہ دیتا۔ بچوں سے یا ان کی ضرورتوں سے اس کو کوئی سروکار نہ تھا۔ پھر اچانک اس نے گاؤں سے اتنی دور سندھ میں کسی شوگر مل میں نوکری کر لی۔ سندھ کا وہ شہر ان کے گاؤں سے اتنا دور تھا کہ ٹرین سے آنے جانے میں 2 دن اور 1 رات لگ جاتے تھے۔ اب وہ مہینوں شکل نہ دکھاتا۔ کبھی خرچے کے نام پر نازوں کے ہاتھ پر مختصر رقم تھماتا اور بس۔ تھک ہار کر نازو ہمت کر کے اٹھی۔ اس نے اپنی زمین پر سبزیاں کاشت کرنا شروع کر دی۔ اپنی نند امیرہ، اس کے بچوں اور چند عورتوں کے کپڑے سینا شروع کر دیے۔ اس کا گزارا ہونے لگا۔ چند اڑتی خبریں افضل کے متعلق آنا شروع ہوئی کہ اس نے شہر میں دوسری شادی کر لی ہے۔ اف، روٹی ڈال کے نازو نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا ہو۔ اسما، سیما، اس نے بامشکل آواز دی۔ بچیاں بھاگی چلی آئیں۔ کیا ہوا امی؟ نازو کے کندھے اتنے بھاری ہو گئے تھے جیسے پر منو بوجھ ڈال دیا ہو۔ بچیاں اس کو تقریباً گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لے گئی اور بستر پر لٹا دیا۔ اپنی حالت اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ یہ مجھے آج کیا ہو گیا ہے؟ اس نے سوچا، اگر مجھے کچھ ہو گیا ہو تو میری بیٹیوں کو کون دیکھے گا؟ اس خیال نے اس کی جان نکال دی۔ نہ جانے کب اس کو نیند نے آ لیا۔ صبح اس کی سائمہ بیٹی اپنی پھپھو امیرہ کو بلا لائی۔ کیا ہوا بھابھی، خیر تو ہے؟ امیرہ پریشان ہو گئی۔ پتہ نہیں نازو کی آنکھوں سے آنسو باہر نکل آئے۔ کل کھیت میں سبزیاں توڑنے میں دیر ہو گئی۔ واپس آئی تو جسم اتنا بھاری ہو گیا کہ مجھے کیا بتاؤں، ہلا تک نہیں جا رہا ہے۔ فکر نہ کر بھابھی، میں تجھے حکیم صاحب سے دوا لا کر لاتی ہوں، اچھی ہو جائے گی۔ گھبرا نہیں، امیرہ اسے تسلی دے کر چلی گئی۔ پھر وہ حکیم سے دوائی لائی، نازو کے کندھوں کی مالش بھی کی اور اس دن اس کے گھر کی ہانڈی روٹی بھی امیرہ نے ہی پکائی۔ آہستہ آہستہ 2-1 دن میں نازو کی طبیعت سنبھل گئی۔ پھر ایک دن وہ اس دن خود کو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اچھی طرح نہا دھو کر کپڑے بدلے، بالوں میں کنگھا کیا، سین میں شام اتر آئی تھی۔ جاتی گرمیوں کے ایک خوبصورت دن تھے، موسم بہت خوبصورت تھا۔ تینوں بچیاں سپارہ پڑھنے گئی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ارے، اس کو حیرت ہوئی، آج اتنی جلدی واپس آ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا مگر بچیاں نہیں، دروازے پر وہ کھڑا تھا۔ آپ؟ وہ حیران رہ گئی، اتنے مہینوں کے بعد اچانک؟ اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ وہ مسکرایا اتنے پیار سے کہ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ارے پوچھ کیا رہے ہیں، آئیں۔ اس نے راستہ دیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے اندر چل آیا۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ نکالوں؟ اور کوئی بات نہیں سوجھی تو اس نے گھبرا کر پوچھا۔ شادی کے 10 سالوں میں کبھی اس نے اور افضل نے ایسے باتیں نہیں کی تھی جیسے عام میاں بیوی اپنا دکھ سکھ کرتے ہیں۔ صبح سے شام تک کی مصروفیات اب ایک دوسرے کو بتاتے ہیں وغیرہ۔ افضل اس سے بہت کم بات کرتا تھا، صرف ضرورت کی۔ اس کو تو اکثر سمجھ ہی نہ آتا تھا کہ وہ اس سے کیا باتیں کرے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی موجودگی سے گھبرانے لگتی۔ اس کا ہر وقت خراب موڈ اس کو ڈرانے لگا تھا۔ وہ بچیوں سے بھی پیار سے بات نہ کرتا تھا بلکہ اکثر ان کو جھڑک دیتا، مگر آج وہ نہ جانے کیوں بہت خوش تھا۔ بات بے بات مسکرا رہا تھا، اس کو چھیڑ رہا تھا۔ یہ لال جوڑا کیوں پہنا ہے؟ افضل نے بہت پیار سے پوچھا۔ تمہیں الہام تو نہیں ہوا تھا کہ میں آنے والا ہوں؟ وہ حیرت سے اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ یہ وہی افضل ہے، آج سورج کی اور سے تو نہیں نکلا۔ بچیاں گھر آئیں تو وہ بھی کچھ حیران اور کچھ خوش ہو گئی۔ ابو جی، آپ تو سویرے والی ٹرین سے آتے ہو نا، آج شام کیسے آئے؟ انہوں نے پوچھا۔ اصل میں آج میں بس سے آیا ہوں، نہیں بس سروس شروع ہوئی ہے نا، جلدی پہنچا دیتی ہیں، اس نے وضاحت دی۔ آپ کوئی سامان بھی نہیں لائے، آپ کے کپڑے وغیرہ کدھر ہیں؟ میں اصل میں آفس کے ضروری کام سے قریب شہر میں آیا تھا، تمہاری یاد آئی تو ملنے آ گیا، افضل نے شرارت سے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ اس رات افضل بہت دیر تک جاگتا رہا تھا۔ شادی کے بالکل شروع کے دنوں کے علاوہ
نازوں کو یاد نہیں پڑتا کہ افضل نے کبھی اس سے اتنی دیر تک جاگ کر باتیں کی ہوں، وہ بھی پیار بھری باتیں۔ وہ جیسے کوئی خواب دیکھ رہی تھی، خوبصورت خواب۔ دوسرے دن وہ دیر تک پڑی سوتی رہی۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا کہ پورا صحن دھوپ سے بھر جائے اور وہ سوتی رہ جائے، شاید کل پوری رات جاگنے کا اثر تھا۔ امی، سائمہ نے پکارا۔ ابو جی کہاں ہیں امی؟ ہیں، وہ حیران ہوگی۔ کیا گھر میں نہیں ہے؟ نہیں تو وہ تو صبح سے ہی نہیں ہے، کیا واپس چلے گئے؟ تو کیا افضل واپس چلا گیا؟ اس کو بتایا بھی نہیں، شاید اس کو اٹھانا مناسب نہ سمجھاؤ۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ اس رات نے کئی دن جیسے نازوں کو نشے میں رکھا، مگر دن پر دن گزرتے گئے پر افضل نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ پھر ایک دن اس کی طبیعت بگڑ گئی، الٹی پر الٹی، چکر پر چکر۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ کیا پھر سے تم؟ تینوں بچیاں تھوڑی سمجھدار ہو گئی تھی، اپنا کام خود کرنے لگی تھی۔ ایسے میں پھر چھوٹا بچہ، اور اب تو وہ کھیتوں میں کام کرتی تھی، سلائیاں کر کے تھک جاتی، اب کیسے وہ اتنی مشقت اٹھائے گی؟ وہ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی، مگر ایک پیارا سا خیال اس کے ذہن میں ٹکرایا۔ ہو سکتا ہے اس بار بیٹا ہو جائے۔ افضل کو کتنا ارمان ہے بیٹے کا، اور اس کے بھی بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ وقت کا کیا ہے، گزر ہی جائے گا۔ جہاں 3 بچیاں پیدا کی ہیں، ایک اور سے ہی۔ مگر گزرتے دنوں سے ثابت کیا کہ یہ اتنا آسان نہ تھا۔ طبیعت تو اس کی تینوں بچیوں کی مرتبہ بھی بہت خراب ہو رہی تھی۔ پورے 9 مہینے الٹیاں جان نہیں چھوڑ رہی تھی، مگر اس مرتبہ تو جیسے جسم میں جان ہی نہ رہی تھی۔ وہ تو جیسے اٹھنے تک سے محتاج ہو گئی تھی۔ گھر کے کام تو جیسے تیسے بچیاں کر لیتی تھی، مگر سلائی اور پھر کھیت وہ بوکھلا گئی۔ اوپر سے افضل کا کوئی پتہ نہ تھا۔ اس رات کے بعد تو جیسے وہ بھول ہی گیا تھا کہ اس کے کوئی بیوی بچے بھی موجود ہے۔ تو فکر نہ کر بھابی، امیرہ اس کو تسلی دیتی۔ میں تجھے شہر لے کر چلوں گی، بڑی ڈاکٹرنی سے دعا لے کر دوں گی، لگتا ہے اس بار تجھے اللہ بیٹا دے ہی دے گا۔ بیٹا، وہ سب تکلیف بھول کر مسکرانے لگتی۔ امیرہ اس کو شہر تو نہ لے جا سکی، مگر باقاعدگی سے ایک بڑی رقم اس کے ہاتھ میں دبا دیتی۔ ہاں امیرہ، ایسے نہ کر، نازو شرمندہ ہوتی۔ لے بھابی، اس میں کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ میرا بھائی تجھے کتنا تنگ کرتا ہے، مہینوں خبر نہیں لیتا۔ یہ تو میرا فرض ہے، ورنہ ابا جی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ امیرہ آنکھوں میں آنسو بھر لاتی۔ مجبوراً نازو وہ مدد لے لیتی، کیونکہ ان دنوں اس سے بالکل اوپر کے کام نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا جسم بے حد بھاری ہو گیا تھا۔ وہ تو جیسے چلنے پھرنے سے بھی محتاج ہو گئی تھی۔ اس مرتبہ کہیں جڑواں تو نہیں ہے؟ اس کے کہیں بڑے پیٹ کو دیکھ کر عورتیں تبصرہ کرتی۔ گھسٹ گھسٹ کر آخر کار یہ وقت گزر ہی گیا، اور وہ آخری گھڑی پر آ گئی۔ امیرہ حسب پروگرام اس کے پاس ہی ٹھہری ہوئی تھی۔ درد شروع ہونے پر اسما بھاگ کر خیران دائی کو بلا لائی، مگر ساری رات اور پھر آدھا دن گزر گیا۔ نازو درد سے نڈال ہوتی رہی۔ دائی کوشش کر کے تھک گئی، مگر بے سود لگتا۔ شہر لے جانا پڑے گا، شاید آپریشن کرنا پڑے، خیرن نے اطلاع دی۔ درد سے تڑپتی نازو اور پریشان ہو گئی۔ شہر تو یہاں سے بہت دور ہے، اتنا خرچہ، اور پیچھے بچیاں اکیلے اتنے دن کیسے؟ یا اللہ تو مدد کر، نازو نے دل سے دعا دی، اور پھر شکر ہے دائی خیرن کی فاتحانہ آواز سنائی دی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ امیرہ خوشی سے بے حال کمرے میں داخل ہوئی۔ مبارک ہو بھابی، میں نہ کہتی تھی؟ اس نے بے حال پڑی نازو سے کہا۔ ہاں، اس کی نظر بچے پر پڑی۔ اتنا صحت مند؟ وہ حیران رہ گئی۔ حیران تو نازو بھی ہو رہی تھی۔ اتنا صحت مند بچہ اس نے تمام عمر بھی پہلی مرتبہ دیکھا تھا، جبھی تو اتنی مشکل ہوئی۔ دائی خیرن نے بھی سوچا، اس کے تو وہ کپڑے بھی نہیں آئیں گے بھابی جو ہم نے تیار کیے ہیں۔ امیرہ نے تبصرہ کیا۔ بچے کے نہانے کے لیے گرم پانی تیار کیا گیا۔ امیرہ اور خیرن نے احتیاط سے بچے کو گود میں لیا، اور اس نے آنکھیں کھول لی۔ چند گھنٹوں کے بچے کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ دونوں سن رہ گئی۔ حیرت زدہ تو نازو بھی ہو رہی تھی، جب تک مسجد سے چاچا کرم دین کو بلوایا گیا تاکہ وہ بچے کے کان میں اذان دے دے۔ بچہ قد میں کچھ اور بڑا ہو چکا تھا اور آدھی چارپائی گھیرے ہوا تھا۔ چاچا کرم دین نے آ کر پہلے نازو کو دعائیں دی،
پھر بچے کو بلوایا۔ ایک دن کے بچے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹ گئی۔ انہوں نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے اذان دینا شروع کر دی، اور جو بچہ پیدا ہونے کے بعد سے ایک مرتبہ بھی نہیں رویا تھا بھیانک آوازیں نکالنے لگا جیسے رو رہا ہو۔ شام کو مغرب کی نماز سے فارغ ہوتے ہی چاچا کرم دین نے پاس والے گاؤں کا رخ کیا، جہاں ان کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ ان کے دماغ میں ان کے اپنے بچپن کی سنی ہوئی چند کہانیاں دوڑ رہی تھی، جن سے گاؤں کی ایک عورت نے جن کے بچے کو جنم دیا تھا۔ چاچا کرم دین کے بزرگ امام بخش والے ویسے تو بہت ضعیف ہو چکے تھے، مگر ان کی یادداشت بالکل ٹھیک ٹھاک کام کر رہی تھی۔ یہ بہت پرانی بات ہے، پاکستان بننے سے بھی پہلے کی۔ میں اس وقت کوئی 10-11 سال کا ہوں گا، امام بخش نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہمارے گاؤں میں ایک عورت نے ایک بچے کو جنم دیا۔ وہ قد میں عام بچوں سے بہت بڑا تھا، اور دن بدن وہ بہت بڑا ہوتا گیا۔ 8-10 دن میں وہ دیوار تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنی ماں کو گلا دبا کر مار دیا تھا۔ کیا 10 دن کے بچے نے؟ چاچا کرم دین حیران ہو رہ گئے۔ وہ بچہ نہیں تھا، وہ بدروح تھا، امام بخش نے جواب دیا۔ اگر اس کو ختم نہ کرتے تو وہ پورے گاؤں کو مار دیتا۔ اس کو ختم کر دیا تھا۔ ہاں، اس کو دفن کر دیا تھا۔ امام بخش آج بھی لرز کے۔ وہ 10 روز کا بچہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، وہ بلا تھا، کوئی شیطان تھا۔ واپسی کا راستہ چاچا کرم دین نے سوچوں میں طے کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بچہ کچھ زیادہ لمبا چوڑا ضرور ہے، مگر انسان ہی ہے، ضروری نہیں کہ میرا وہم سچ ہو۔ انہوں نے کیسے خود کو تسلی دی۔ گاؤں واپس پہنچ کر انہوں نے سوچا کہ نازوں کے گھر چکر لگاتے چلیں۔ چھوٹے سے گاؤں میں سب لوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، قریب کے یا دور کے، سب کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، مگر ان کا وہم نہ تھا۔ 3 دن کا بچہ چارپائی پر بیٹھا زور زور سے ہنس رہا تھا۔ گھر کی عورتیں زور سے چیخ رہی تھی۔ کرم دین کے اندر داخل ہوتے ہی بچے نے ہنسنا بند کر کے کرم دین کو گھورنا شروع کر دیا، پھر اتنی تیز مکروہ آواز نکالی جیسے ان کو وارن کر رہا ہو۔ نازو امیرہ، بیٹی میری بات سنو۔ انہوں نے ساری تفصیل جو امام بخش سے سنی ان دونوں کے آگے دہرا دی۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ کسی اور مخلوق کی اولاد ہے۔ اگر یہ زندہ رہا تو پورے گاؤں کو کھا جائے گا۔ کرم دین نے کہا، دل بڑا کر نازو بیٹی، میں گاؤں والوں کو لے کر آتا ہوں، اس کا زندہ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیا؟ نازو کا دل ڈوب گیا۔ اس کا بچہ، اس کو مار دیں گے؟ مگر اس کی نظر بچے پر پڑی۔ وہ 3 دن کا چارپائی کے برابر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کی کوشش میں انتہائی بھیانک آوازیں نکال رہا تھا۔ نازو چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب گاؤں کے مرد چاچا کرم کی ہمراہی میں اللہ اکبر پکارتے گھر میں داخل ہوئے تو کسی خوفناک صورتحال سے نمٹنے کی ضرورت نہ پیش آئی، کیونکہ وہ بچہ پہلے ہی دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ گاؤں والوں کا مشترکہ بیان تھا کہ گھر سے قبرستان تک پہنچنے تک بچہ قد اور وزن میں کئی گنا بڑا ہو چکا تھا۔ نازو پر تو جیسے قیامت گزر گئی۔ اتنا مشکل عرصہ اس نے کسی اچھی امید پر گزار دیا تھا۔ مگر حوصلہ کر بھابھی، جو ہوا سو اچھے کے لیے ہوا۔ اس کے دیور انور نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دی۔ اچھا؟ نازو خالی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اب کیا اچھا ہونا ہے؟ افضل کا اس رات کے بعد کوئی پتہ نہ تھا۔ انور، اس کو کچھ خیال آیا۔ جی بھابھی، حکم کر۔ انور، اپنے بھائی کا کوئی پتہ، کوئی فون نمبر مجھے دے۔ میرے بھائی، اس کو تو معلوم ہی نہیں کیا قیامت گزری ہے ہمارے پر۔ بھابھی، انور گڑبڑا گیا۔ فون نمبر چل میں پتہ کرتا ہوں۔ کیا بتاؤں بھابھی کو؟ انور سوچ میں پڑا ہوا تھا۔ کوئی آج کی بات نہیں، 2-2.5 سال پہلے اس نے افضل سے سخت لڑائی کے بعد ہر طرح کا رشتہ ختم کر لینے کی قسم کھائی تھی۔ ادھر ادھر سے خبریں سننے کے بعد اس نے افضل سے خود بات کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کی مل پہنچ گیا تھا، مگر وہاں کی صورتحال ہوش اڑا دینے والی تھی۔ افضل اپنی دوسری بیوی اور بچے کے ساتھ اطمینان سے زندگی گزار رہا تھا۔ افضل کے پوچھنے سے اس نے حتمی انداز میں کہہ دیا تھا کہ وہ نازمین کے ساتھ بالکل خوش نہیں ہے، اور وہ شادی صرف اس کے بزرگوں کا فیصلہ تھا، اس لیے اس نے اپنی پسند سے دوسری شادی کر لی ہے۔ خدا نے اسے بیٹا بھی دے دیا ہے۔ اب نازمین یا اس کی بیٹیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ انور نے اس کو بہت سمجھایا کہ بے شک وہ دوسری شادی کر لے،
مگر نازو اور اس کی بیٹیوں کا خیال بھی رکھے، وہ اس کی اولاد ہے۔ مگر افضل کسی صورت راضی نہ تھا۔ تو ناظمین کو بتا دے کہ میرا اب اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ میرا انتظار نہ کرے۔ اگر تیرا بھابھی سے تعلق نہیں تو یاد رکھ میرا تجھ سے اب تعلق نہیں، میرا تیرے ساتھ اب جینے مرنے کا ہر رشتہ ختم سمجھ۔ انور غصے سے بھرا یہ کہہ کر چلا آیا تھا، اور اتنے عرصے میں اس کا افضل کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ جب اس کو اپنی بیوی کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ افضل پچھلے دنوں گاؤں اپنے گھر آیا تھا اور نازو امید سے ہو گئی تھی، تو اس کو بہت خوشی اور اطمینان ہوا تھا۔ اللہ کرے بھائی سدھر جائے، اس نے دل سے دعا کی۔ اس لیے اس نے کسی کو افضل کی دوسری شادی کے بارے میں نہیں بتایا کہ کبھی صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے۔ مگر اب بھابھی کو کیا بتاؤں، اس نے سوچا۔ نہیں ضروری ہے کہ افضل کے علم میں ہو کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ اس نے اپنی ڈائری سے افضل کی مل کا فون نمبر کاغذ پر اتارا۔ لے بھابھی، دے دے بھائی کو اطلاع۔ نازو نے فون نمبر تھام لیا۔ چند دن پہلے ہی امیرہ کے گھر فون لگ گیا تھا۔ پہلے تو گاؤں والوں کو فون کے سلسلے میں گاؤں سے باہر جانا پڑتا تھا۔ لے بھابھی، امیرہ نے اپنے شوہر سے سیکھے گئے طریقے کے مطابق فون نمبر ملا کر نازو کو دے دیا۔ کر لے بھابھی بات بھائی سے، میں تیرے لیے چائے لاتی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ نازو نے فون تھام لیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہیلو۔ رابطہ ملنے پر اس نے کہا، جی مجھے افضل حسین سے بات کرنی ہے۔ افضل حسین؟ اوورسیئر؟ افضل حسین دوسری طرف آواز میں شدید حیرانی آ گئی۔ آپ کون بول رہی ہیں؟ جی میں ان کی نہ جانے کیوں بیوی بولتے ہوئے نازو کو شرم آ گئی۔ میں ان کے گھر سے بات کر رہی ہوں۔ اور تو آپ کو ابھی تک اطلاع نہیں پہنچی؟ ادھر سے پوچھا گیا۔ کیسی اطلاع؟ نازو کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ دیکھیں جی، افضل حسین صاحب کا تو کوئی 1.5 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ اچانک؟ کیا؟ نازو پر جیسے چھت تان گری۔ ان کا تو شاید ہارٹ فیل ہو گیا تھا، بیٹھے بیٹھے ہی ختم ہو گئے تھے۔ ان کی مسز اپنے بھائی کے ساتھ ڈیڈ باڈی لے گئی تھی۔ مگر کیا انہوں نے گاؤں اطلاع نہیں دی؟ مسز ڈیڈ باڈی؟ نازو فون کان سے لگائے بیٹھی رہ گئی۔ دوسری طرف سے رابطہ کٹ چکا تھا، مگر جیسے کمرے کی ہر چیز صرف ان 2 لفظوں کی گردان کر رہی تھی، ان کی مسز، ان کی ڈیڈ باڈی۔ پھر اچانک اس کے کانوں میں آواز گونجی، 1.5 سال پہلے اچانک ان کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا۔ اگر 1.5 سال پہلے افضل مر چکا ہے تو 10 مہینے پہلے اس رات وہ کون تھا؟ ناظمین کو تیز تیز چکر آنے لگے۔ امیرہ کے وسیع ذہن میں لگے بے شمار درخت سر جوڑ جیسے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ وہ کون تھا؟ اور پھر اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا وہ شیطان۔ ناظمین نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر چکر کھا کر گر پڑی۔ ہاں تو ڈیئر ویورز، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی ہے؟ امید ہے آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو جانے سے پہلے ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کے لیے بہت محنت سے یہ ویڈیوز کہانیاں بناتی ہوں، ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور جانے سے پہلے سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔